میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خزانے کے انبار امیر اہل سنت کا رسالہ ہے۔ اس میں درود پاک کی فضیلت جمع الجوامع حدیث نمبر 22,355 کے حوالے سے لکھی۔ سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ کسی بھی نیک اور جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، اجر و ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ حسب حال اچھی نیتوں کی سعادت پائیے، اور بنیادی نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور حصول ثواب۔ پھر یہ نیت کر لیجئے کہ موقع کی مناسبت سے عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، نیکی کی دعوت دی گئی، یاد رکھ کر عمل کروں گا، اوروں تک پہنچاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ربیع الاول اپنی بہاریں بکھیر رہا ہے۔ اسی نسبت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جود و کرم کا کچھ بیان ہم کرنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں ذوق نصیب فرمائے، توجہ نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر صفت میں ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے، اور سخاوت و فیاضی میں بھی کوئی شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب کیسے سخی ہیں، کیسے جواد ہیں، سبحان اللہ۔ اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ طبرانی شریف میں ہے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک کپڑے والے کے ہاں تشریف لے گئے، 4 درہم کا کرتا خرید فرمایا، پھر اسے زیب تن فرما کر تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کرتا آپ مجھے عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا کرتا عطا فرمائے۔ سید عالم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً وہ کرتا اتارا اور اس انصاری صحابی کو عطا فرما دیا۔ پھر دوبارہ اسی کپڑے والے کی دکان پر تشریف لے گئے، 4 درہم کا ایک اور کرتا خرید لیا۔
رحمت کونین دکھیا دلوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھے 10 درہم، 8 درہم خرچ ہو گئے، باقی 2 درہم بچے۔ اچانک سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک کنیز پر پڑی۔ راستے میں ایک جانب کھڑی رو رہی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر والوں نے مجھے 2 درہم آٹا خریدنے کے لیے دیے تھے، وہ گم ہو گئے۔ اب رو رہی ہوں کہ میری مالکہ مجھے سزا دے گی۔ غم گسار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 2 درہم باقی بچے تھے، آپ نے اس بچی کو عطا فرما دی۔ بچی اب بھی رو رہی تھی۔ فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ 2 درہم تم نے لے تو لیے؟ عرض کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ دیر ہونے کی وجہ سے اب مجھے مار پڑے گی۔ ہمارے غریب نواز آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے سفارشی بن کر اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے، تاکہ گھر والوں کو سفارش کی جائے اور اسے سزا سے بچایا جائے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے باہر پہنچے تو حسب معمول گھر والوں کو سلام فرمایا۔ گھر والوں نے آواز سنی، پہچانی، جواب نہ دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ سنیے، ایمان تازہ کیجیے، بہت عشق بھری بات ہے یہ بھی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سلام فرمایا، جواب نہ آیا۔ تیسری بار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا تو اب گھر والوں نے سلام کا جواب عرض کیا۔ ارشاد فرمایا میں نے پہلی دفعہ دوسری دفعہ سلام کیا، تم نے سنا نہ تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے سنا تو تھا، ہم جان بوجھ کر خاموش رہے تاکہ آپ ہمیں بار بار سلامتی کی دعا سے نوازتے رہیں۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ آپ ہمیں بار بار سلامتی کی دعا سے نوازتے رہیں اور آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں آفتوں سے محفوظ رکھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کیسے قدم رنجا فرمایا؟ ارشاد فرمایا یہ بچی ڈر رہی تھی، تم اسے مارو گے، میں اس کا سفارشی بن کر آیا ہوں۔ اس کنیز کے مالک نے عرض کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے تشریف لانے کی خوشی میں ہم اس بچی کو اللہ کے لیے آزاد کرتے ہیں۔ مہربان و کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کنیز بچی کو آزاد کرنے پر بھلائی اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ان 10 درہموں میں بڑی برکت عطا فرمائی، اپنے نبی کو قمیص پہنائی، ایک انصاری کو قمیص پہنائی اور اس کنیز بچی کو اس کی وجہ سے آزاد فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس نے ہمیں اپنی قدرت سے یہ رزق عطا فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انصاری صحابی نے کرتے کا سوال کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا تاخیر وہ مبارک کرتا انصاری صحابی کو عطا فرما دیا، اور وہ جو کنیز بچی تھی اس نے تو مانگا بھی نہیں تھا، بے مانگے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا۔ یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جود، یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم۔ کرم یہ ہے کہ مانگنے پر
قدر و منزلت والی کوئی نفع بخش چیز، نفع پہنچانے والی چیز خوش دلی کے ساتھ دے دی جائے، کوئی بہت اچھی چیز خوشی کے ساتھ کسی کو دے دی جائے، اور اگر بے مانگے دے دیا جائے یہ ہوتا ہے جود۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواد بھی ہیں اور کریم بھی ہیں۔ اعلی حضرت نے اس کو یوں نظم کیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلی حضرت نے یہ شعر لکھا تو اعلی حضرت کی شاعری جو یہ خالی شاعری نہیں ہے، آپ کے اشعار جتنے بھی ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں، حدیث کے مطابق ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سخاوت یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی مانگنے والے کو نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہوتا تو عطا فرماتے، ظاہراً کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر عطا کر دیتے یا وعدہ فرماتے، سائل جو مانگتا اسے عطا فرماتے، بے مانگے بھی عطا فرما دیتے، اور بہت سے عرب کے دیہاتیوں کو آپ نے 100 اونٹ عطا فرمائے۔ آپ نے اپنا سارا مال فقیر و محتاجوں میں تقسیم کیا۔ اللہ اکبر۔ محتاجوں میں بانٹ دیا اور خود فاقے فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سخاوت کی ایک جھلک اور ملاحظہ ہو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اونٹ پر سوار کہیں جا رہا تھا، اونٹ تھکا ہوا تھا، بڑی مشکل سے قدم اٹھاتا تھا، اتنے میں سرور انبیاء، غریبوں کے ملجا و ماوا، بے کسوں کے حاجت روا، پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے۔ اس اونٹ کو جو تھکا ہوا تھا، بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا مبارک اسے لگایا اور دعا فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر کیا تھا، وہی سست اونٹ نہایت تیز رفتاری سے چلنے لگا، اس قدر تیز چلنے لگا کہ کبھی بھی اتنا تیز نہ چلا تھا۔ فرمایا جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ اونٹ بغیر قیمت آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ ارشاد فرمایا میں مفت میں نہیں لیتا، قیمت ادا کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اونٹ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جابر کو اس اونٹ کی قیمت دے دو۔ قیمت ادا کر دی گئی۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو فرمایا اے جابر یہ قیمت بھی لے لو اور اپنا اونٹ بھی لیتے جاؤ، اللہ تعالی ان دونوں میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو کہیے نا، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل۔ کوثر کیا ہے؟ سلسبیل کیا ہے؟ جنت کی 2 نہریں۔
اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جس کی 2 بوند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا جو دریا ہے نا، آپ کے رحمت کی دریا کی 2 بوندیں ہیں جنت کی نہریں، کوثر و سلسبیل. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سخاوت کی ایک جھلک اور ملاحظہ فرمائی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بحرین سے کثیر مال لایا گیا. آپ نے مسجد میں ڈلوا دیا. نماز سے فارغ ہوئے، اس مال کے قریب تشریف لائے اور تقسیم فرمانا شروع کیا. اسی دوران آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر اخراجات کا بوجھ بہت زیادہ ہے، مجھے بھی مال عطا کیجیے. جنگ بدر کے دن میں نے اپنا اور عقیل بن ابی طالب کا فدیہ دیا تھا. ہمارے سخی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اٹھا لو. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا بچھایا، دونوں ہاتھوں سے دراہیم اس میں ڈالنے لگے. درہم چاندی کے سکے کو کہتے. جب حسرت پوری ہو گئی تو گٹھڑی باندھی، اسے اٹھانا چاہا تو اتنی وزنی ہو گئی اٹھتی نہیں تھی. عرض کی یا رسول اللہ کسی سے فرما دیں گٹھڑی اٹھانے میں میری مدد کرے. ارشاد فرمایا میں کسی کو نہیں کہتا. عرض کی آپ خود ہی مجھ پر اٹھا کے رکھ دیں. ارشاد فرمایا میں بھی نہیں اٹھاتا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گٹھڑی سے کچھ درہم کم کیے، اٹھانے لگے، اب بنا اٹھی. پھر عرض کی یا رسول اللہ کسی سے فرما دیں مجھ پر رکھ دے. فرمایا کسی کو نہیں کہتا میں. عرض کی آپ ہی مدد فرمائیں، آپ ہی اٹھا کے رکھ دیں. فرمایا میں اسے نہیں اٹھاتا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گٹھڑی سے کچھ درہم پھر کم کیے اور اب اسے بمشکل اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور روانہ ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعجب سے انہیں دیکھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روز 1,00,000 دراہم تقسیم فرما لی. 1,00,000. کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان طاقتور تھے اور بہت بلند قامت والے تھے، قد والے تھے. اس قوت و قامت کے باعث جو انہوں نے اٹھایا اس کا اندازہ علماء نے ہمیں بتایا کہ وہ 40,000 درہم سے کم نہ ہوگا. سبحان اللہ. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. اعلی حضرت کا شعر ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا ہمیں کریم ملا کہ جس کے ہاتھ کھلے ہیں خزانے بھرے. اب ہاتھ کھلے خزانوں میں کچھ نہیں ہے. کوئی ایسا سخی ہو تو کیا دے گا؟ دینا چاہتا ہے ہی کچھ نہیں. اچھا کوئی ایسا ہو کہ خزانے تو بھرے ہوئے ہیں ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہیں تو وہ بھی نہیں دے گا. اس سے سائل کو کیا ملے گا؟ مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سخی ہیں کہ ہاتھ بھی کھلے ہیں خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ مفلسو پھر تمہارا دل اضطراب میں کیوں ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ تمہیں ایسا کریم ملا کہ جس کے ہاتھ کھلے ہیں اور خزانے بھرے ہوئے ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، اللہ دینے والا یہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و سخا کی، جود و کرم کی ایک اور جھلک بارگاہ رسالت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی پر رکھوا دیا، کھڑے ہو کر تقسیم کرنا شروع کیا، جو آتا جھولی بھر کر جاتا، یہاں تک کہ دراہم ختم ہو گئے۔ اب ایک سائل حاضر ہوا، طلب کا دامن پھیلایا، فرمایا میرے پاس اب تو کچھ نہیں، البتہ ایسا کرو تم فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ، اپنی ضرورت کی چیزیں میرے نام پر خرید لو، میں اسے خود ہی رقم ادا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کو اس بات کا مکلف نہیں کیا، پابند نہیں کیا جس کی آپ میں قدرت نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پسند نہ آئی۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کی اے اللہ کے پیارے رسول، آپ بے دھڑک خرچ کریں، یہ اندیشہ نہ فرمائیں، آپ کا رب جو عرش کا مالک ہے وہ آپ کو تنگ دست کر دے گا۔ اپنے غلام کی بات سن کر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ کس بات کا؟ کہ بے دھڑک خرچ کریں، یہ اندیشہ نہ فرمائیں کہ آپ کا رب آپ کو تنگ دست کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کے ہاں تشریف فرما تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیٹ مبارک دبایا، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ میری ماں آپ پر قربان ہوں، کیا پیٹ میں تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، بھوک کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں۔ وہ صحابی کھڑے ہوئے، ایک انصاری کے باغ میں جا کر اس کے باغ کو پانی دینے کے بدلے ہر ڈول کے عوض ایک اچھی کھجور کی اجرت طے کی۔ نے کہا منظور ہے۔ چادر اتاری اور کنویں سے وہ ڈول بھر بھر کر باغ کو سیراب کرنے لگے۔ بڑے طاقتور تھے، جوش و خروش سے نکالتے رہے، سانس پھول گیا تو کہا مجھے کھجوریں گن دو۔ آدھا سیر کھجوریں گنی گئیں، وہ کھجوریں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی۔ ان کھجوروں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالانکہ فاقہ تھا تناول نہیں فرمایا، بلکہ مٹھیاں بھر بھر کے آپ ارشاد فرماتے یہ فلاں کو پہنچا دو، یہ فلاں کو پہنچا دو، نام لیتے فرماتے فلاں کو دے دو۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مٹھیاں بھر بھر کر نام لے لے کر بھجواتے رہے، مگر کھجوروں میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر صحابی حیران، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ویسی کی ویسی رکھی ہیں۔ فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ عرض کی یا رسول اللہ کون سی آیت؟ وہ آیت ہے پارہ 22 سورہ سبا، آیت نمبر ہے 39۔ آئیے ہم بھی سنتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔
پتہ چلا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اور تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالی، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ دی جائے، فطرہ دیا جائے، ماں باپ کی خدمت کی جائے، بہن بھائیوں پر خرچ کیا جائے، اولاد پر خرچ کیا جائے، عزیز و اقربا کی موت پر اصال ثواب کے لیے تیجا، 10واں، 40واں برسی مسکینوں کو کھلائیں، شفا خانے بنوائیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، قرآن خوانی، اجتماعی ذکر و نعت، سنت و بھرے اجتماعات، مساجد کی تعمیرات، مدارس کی تعمیرات، جامعات کی تعمیرات، مدرسین کے مشاعرے، وظیفے، طلباء کی کتابیں، مسجد کے انتظامات، بجلی کا بل، سوئی کا بل، نیکی کی دعوت کے لیے، غریب اسلامی بھائیوں کو قافلوں میں سفر کروا کے، کتابیں دے کر، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو بڑھائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میرے پاس پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہی پسند ہے 3 راتیں نہ گزرنے پائیں کہ ان میں سے میرے پاس کچھ رہ جائے۔ ہاں، اگر مجھ پر دین یعنی قرض ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سخی کہ سونے کا پہاڑ بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 3 دن کے اندر سب اللہ کی راہ میں لوٹا دوں گا، آقا فرماتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت جب بھی جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک بظاہر خالی ہیں، لیکن ان خالی ہاتھوں میں کونین کی یعنی دنیا اور آخرت کی نعمتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ہمیں دھوم دھام سے جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اخلاق کریمہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سخاوت یہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی۔ آپ بہت سخاوت فرماتے تھے، بہت سخاوت فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں۔ فرامین مصطفیٰ کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، صدقے میں جلدی کرو، بلا صدقے کو نہیں پھلانگتے۔ فرمایا صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ فرمایا صدقہ خطا کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ فرمایا مسلمان کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا۔ فرمایا صدقہ خطا کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ فرمایا صدقہ قبر کی حرارت کو دفع کرتا ہے۔ فرمایا مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تکبر و فخر کو دور فرما دیتا ہے۔ فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ فرمایا دوزخ سے بچو اگرچہ آدھا چھہارا دے کر کہ وہ ٹیڑے پن کو سیدھا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ عز و جل صدقے کے سبب سے 70 دروازے بری موت کے دفع فرماتا ہے۔ فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ فرمایا صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جس میں آسان تر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہیں۔ فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ ارشاد فرمایا صبح کے صدقے آفات کو دور کر دیتے ہیں۔ فرمایا صدقہ بری قضا کو ٹال دیتا ہے۔ فرمایا اللہ عز و جل کے ساتھ اس کی یاد اور خفیہ و ظاہر صدقے کی کثرت سے اپنی نسبت درست کرو
تم روزی اور مدد دیے جاؤ گے تمہاری بگڑیاں سنور جائیں گی۔ ارشاد فرمایا بے شک صدقہ اور صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، چچا کے ساتھ، تائی کے ساتھ، نانا کے ساتھ، دادا کے ساتھ، جو خونی رشتے ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ صلہ رحمی کہلاتی ہے۔ فرمایا بے شک صدقہ اور صلہ رحم ان دونوں سے اللہ تعالی عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے اور مکر اور اندیشے کو دور کرتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت فرمانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے والی دایا مشہور ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب یہ غزوہ حنین کے موقع پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک فرمایا کہ ان کے آتے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ میرے آقا نے ان کے لیے بچھا دی۔ یہ حسن سلوک فرمایا اور ان کو تحائف عطا فرمائے اور کچھ دور تک انہیں چھوڑنے کے لیے گئے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن جب وہ غزوہ حنین کے موقع پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا، چادر بچھائی، کنیز اور غلام اور بہت سا مال ان کو دیا۔ ارشاد فرمائے تم چاہو تو میرے گھر میں رہو اور چاہو تو اپنے گھر میں چلی جاؤ۔ بہت عزت و اکرام کے ساتھ انہیں لٹایا۔ اور یہ حسن سلوک دیکھ کر حضرت شیمہ ان کا نام تھا، شیمہ، حضرت شیمہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دیے ہوئے مال کو ان جگہوں پر خرچ کریں جہاں پر اس کی رضا ملتی، اور ہم سخی بندوں میں اپنے نام لکھوائیں، ہم بخیل بندوں میں اپنا نام نہ لکھوائیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، پوری نہیں دیتے، وہ تو ان کی بدنصیبی ہے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب وہ جس میں بخل کیا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دھوکہ دینے والا، بخیل اور احسان جتانے والا شروع سے جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ کچھ دن جہنم کا عذاب چکھ لینے کے بعد جنت میں جائے گا۔ ارشاد فرمایا مومن میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہوتی، بخیلی اور بد اخلاقی۔ ارشاد فرمایا سخی اللہ سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب ہے لیکن جہنم سے دور ہے، اور بخیل کنجوس اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور ہے لیکن جہنم سے قریب ہے۔ سخی جاہل بخیل عابد سے اللہ تعالی کو زیادہ پسند ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی میں 2 خصلتیں بدترین ہیں، ایک حرص والی بخیلی یعنی کنجوسی، دوسرا سخت بزدلی۔ ارشاد فرمایا اگلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، اس امت کے پچھلے لوگ بخیلی اور حرص کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ تو بہرحال کنجوسی بدترین گناہ ہے اور ہزاروں نیکیوں سے محروم کر دینے والی چیز ہے، اور آخرت میں اللہ ناراض ہوا تو جہنم کے سزا کی حقداری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ہمیں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ضروری نہیں ہے
کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کریں. ہاں جس کو اللہ نے توفیق دی لاکھوں خرچ کرے, کروڑوں خرچ کرے, اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اس کے محبوب کا صدقہ ملا ہے, نیک اور جائز کاموں پر خرچ کرے, جتنا خرچ کر سکتا ہے کرے. مگر ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. یہ تو اخلاص کی بات ہے نا. ہو سکتا ہے کسی کا اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنا کسی کے لاکھ روپے کے خرچ کرنے سے آگے بڑھ جائے, کیونکہ بارگاہ الہی میں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے نا, وہاں کوئی مال تھوڑی دیکھا جاتا. اللہ کو ہمارے مال کی حاجت ہے نہیں ہے, تو وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے. تو اخلاص کے ساتھ وہ نمود و نمائش نہیں کہ وہ خرچ کیا ہے تو اب وہ تختی لگوا دیں وہاں پر, خرچ کیا ہے تو اب سب جانے کہ میں نے یہ مسجد بنوائی ہے, میں نے یہ جامعہ بنوایا ہے, میں نے یہ مدرسہ بنایا, میں نے یہ کار خیر کیا ہے. اللہ کے بندے جس سے اجر لینا ہے اس کو پتہ ہے, اس کو بتانے کی حاجت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اس مبارک مہینے میں اور ہر مہینے میں اور جب تک دم میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا دیا ہوا مال ہے, اس کی راہ میں خرچ کریں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی کچھ جھلکیاں ہم نے سنی, اس کو کاش ہم سامنے رکھیں اور یہ سعادت حاصل کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.